صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 2270 کو بعض علمی لوگوں نے غلط فہمی کی بنا پر اس حدیث کو بالکل ضعیف کہا ہے، اس کی سند کو ضعیف کہا ہے۔ ہم آپ کے سامنے حدیث کی سند اور اس کا متن پڑھتے ہیں اور پھر یہ بات ظاہر کرتے ہیں کہ کس راوی کی بنا پر انہوں نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ قال حدثنا یوسف بن محمد قال حدثنا یحیی بن سلیم۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم کو بیان کیا یوسف بن محمد نے، اور یوسف بن محمد کہتے ہیں کہ ہم کو بیان کیا یحیی بن سلیم یحیی بن سلیم نے، اور یحیی بن سلیم ان اسماعیل بن امیہ، وہ اسماعیل بن امیہ سے بیان کرتے ہیں، اور اسماعیل بن امیہ وہ سعید بن ابی سعید سے، اور سعید بن ابی سعید وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ قال، آپ نے فرمایا، قال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کا قیامت کے دن میں دشمن ہوں گا۔ رجل، ایک وہ آدمی کہ آتا بھی ثم غدر، کہ جس آدمی نے میرے ساتھ عہد و پیمان کیا، پکا وعدہ کیا، اور اس کے بعد غادرہ، اس نے میرے ساتھ عہد و پیمان کر کے اس وعدے کو توڑ دیا۔ دوسرا وہ آدمی باع حرًا فاکل ثمنہ، کہ جس آدمی نے کسی آزاد شخص کو غلام بنا کر بیچ دیا اور اس کی قیمت کھا لی۔ اور تیسرا وہ آدمی ورجل استاجر اجیرا فاستوفى منه ولم يؤته اجرہ، کہ جس آدمی نے کسی مزدور کو اجرت پر رکھا اور اس سے پورا کام لیا لیکن پورے کام کی مزدوری نہ دی۔ تو اس حدیث کو بعض محققین نے غلط فہمی کی بنا پر ضعیف کہا ہے، اور اس کے راوی یحیی بن سلیم کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یحیی بن سلیم یہ اپنی طرف سے خلاف قیاس حدیثیں گھڑتا تھا، اور جس وجہ سے ہم اس روایت کو ضعیف کہنا چاہتے ہیں، اور اس حدیث کو بعض بڑے بڑے محققین نے اس کو ضعیف کہا ہے، لیکن غلط فہمی کی بنا پر ہم اب دیکھتے ہیں کہ یحیی بن سلیم جو ہیں جرح تعدیل کے جو بہت بڑے امام ہیں، ان کے نزدیک ان کی کیا صورتحال ہے، کیونکہ کسی بھی حدیث کو جب ضعیف یا صحیح کا حکم لگایا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس حدیث کے راویوں پر بحث کی جاتی ہے کہ اس کا راوی ثقہ ہے، اس کا راوی حسن الحدیث ہے، یا اس کا راوی کذاب ہے، یا دجال ہے، یا صحیح الحفظ والا ہے، یا اس کا حافظہ کمزور ہے، کہ اس راوی میں وہ تعدیل کی وہ 5 شرائط وہ نہیں پائی جاتی، جس حدیث یعنی کہ صحیح حدیث کی، مقبول حدیث کی جو تعریف ہے، جس حدیث کے تمام راوی صاحب عدالت، تام الضبط، سند متصل، معلول اور شاذ نہ ہو، کیا یہ 5 شرائط اس میں نہیں پائی جاتی؟ تو سب سے پہلے ہم یہ جواب دینا چاہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند کو صحیح بخاری میں 2 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2237 ہے اور 2270 ہے، اور اسی سند کو ہی، اسی راوی کو ہی امام احمد بن حنبل نے مسند احمد کی حدیث نمبر 8692 میں بیان کیا ہے، اور اسی طرح ابن جارود نے بھی اسی حدیث کو 579 صفحہ پر بیان کیا ہے، اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں 2442 نمبر پر اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور امام ابن حبان نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ اور یہاں جو ہے نا راوی یحیی بن سلیم الطائفی،
وہ اسماعیل بن امیہ سے روایت کرتے ہیں، اور اسماعیل بن امیہ وہ سعید مقبری اور وہ سیدنا ابو ہریرہ سے، اس روایت کی سند حسن لذاتی ہے، اور سعید بن ابی سعید المقبری اور ان کا والد دونوں ثقہ ہیں۔ تقریب التہذیب میں حافظ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ تمام کی تمام سند حسن لذاتی ہی ہے۔ تقریب التہذیب کا صفحہ نمبر 2321 ہے، اور اسی طرح 5676 نمبر پر ہے۔ اور اسماعیل بن امیہ وہ بھی جو ہے اسی طرح، جس طرح کہ یحییٰ بن سلیم وہ ثقہ ہیں، اسی طرح اس کے راوی اسماعیل بن امیہ وہ بھی ثقۃ ثابت ہے، تقریب کے صفحہ نمبر 425 میں۔ اور یحییٰ بن سلیم کے بارے میں کہا گیا نا کہ یہ حدیثیں گڑھتا ہے، تو تقریباً ہمارے پاس بڑے بڑے محدثین جنہوں نے یحییٰ بن سلیم کی ثقات ثابت کی ہے تقریباً 25 کے قریب ہیں، 25 کے قریب۔ اب ہم کو اس حدیث کا دفاع کرنا ضروری ہے، کیونکہ صحیح بخاری وہ کتاب ہے کہ امت کا اس پر اجماع ہو چکا ہے، اس کے باوجود اس کی سند کو ضعیف کہا گیا ہے۔ اور بڑے بڑے لوگوں نے، یہاں تک کہ امام احمد رضا خان بریلوی صاحب نے بھی فتاوی رضویہ میں یہ بات کہی ہے کہ اس آدمی کو شرم آنی چاہیے، کہ ان لوگوں کی شرم بھی نہ آئی کہ راوی صحیح بخاری مسلم کے راویوں پر جرح کرتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے جرح تعدیل کی کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ یحییٰ بن سلیم وہ ثقہ ہیں، ان کی کیا صورتحال ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر یحییٰ بن معین فرماتے ہیں تاریخ ابن معین میں، اور روایت دروی میں صفحہ نمبر 229 ہے، صفحہ نمبر 229 میں فرماتے ہیں کہ قال ثقۃ، یعنی کہ یحییٰ بن معین کہتے ہیں قال ثقۃ، کہ یحییٰ بن سلیم راوی ثقہ ہیں۔ اور اسی طرح ابن سعد نے بھی یہ بات کہی ہے، طبقات جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 500۔ ابن سعد فرماتے ہیں وَكَانَ ثِقَةٌ كَثِيرُ الْحَدِيثِ، یحییٰ بن سلیم پر جرح کرنے والوں یہ ایک ثقہ راوی ہیں اور بہت سی روایات کو بیان کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح تیسرے نمبر پر امام عجلی نے کہا ہے ثقۃ، یہ راوی جو ہیں یحییٰ بن سلیم یہ ثقہ ہے، اور انہوں نے اس بات کو اپنی الثقات اور التاریخ کے صفحہ نمبر 1980 میں بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح ابن شاہین نے بھی اس کو اپنی ثقات کے صفحہ نمبر 1591 میں بیان کیا ہے۔ اور امام ابن حبان، کم از کم نام تو یاد ہونے چاہیے نا جن ائمہ نے اس کو ثقہ کہا ہے، امام ابن حبان نے بھی اس کو ثقات میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 615 میں کہا ہے وَلَمْ يَكُنْ شَيْئًا وَنَقَلَ الْمِزِّيُّ عَنْ ابن حبان، اور یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ تہذیب الکمال صفحہ 20 جلد نمبر 20 اور صفحہ نمبر 117۔ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی جرح تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں، اور سنن نسائی لکھنے والے وہ کہتے ہیں اس راوی کے بارے میں کہ لیس بہ باس، اس کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور حدیث نمبر انہوں نے بیان کی ہے 87 اور 114 میں، اور کہا ہے ثقۃ۔ حوالے کے لیے دیکھیں تہذیب الکمال کی 20ویں جلد صفحہ 114۔ اور یعقوب بن سفیان نے کہا ہے، یعقوب بن سفیان کہتے ہیں رجل صالح و کتابہ لا باس بہ، یعنی کہ سلیم جو راوی ہے یہ راوی جو ہے یہ صالح بھی ہے، اور اس کی کتاب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور فحدیثہ حسن، اور اس کی حدیث حسن ہے، وَإِذَا حَدَّثَ، کیونکہ وہ جب بیان کرتے ہیں حفظاً فَيَعْرِفُ، اور اس کا اعتراف کیا جاتا ہے۔ کتاب المعرفہ والتاریخ کی 3 جلد صفحہ 51 پر یہ چیز بیان ہوئی ہے۔ بہت سے محدثین، تقریباً 25 محدثین نے اس پر حکم لگایا ہے۔ اب میں بغیر حوالوں کے ان محدثین کا نام لینا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر
امام ابن عدی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے، اور امام جارود نے بھی اس کے بارے میں فرمایا احتج بہ، اور اسی طرح امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے الکاشف کی 3 جلد میں صفحہ نمبر 226 میں فرمایا ہے ثقۃ، یہ راوی ثقہ ہے۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ترمذی میں بیان کر کے حدیث نمبر 544 نمبر پر فرمایا حسن لہ فی سننہ، یہ حسن ہے۔ اور امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حدیث نمبر 150 کے تحت اس کو حسن کہا ہے۔ اور امام بوصیری نے بھی کہا ہے فی حدیثہ ھذا اسناد حسن رجال ثقات، اور امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح السنہ کی حدیث نمبر 2186 کے تحت کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اور امام ذیلی نے، حنفی ہے امام ذیلی، حنفی صاحب نے بھی کہا فہو ثقۃ، نصب الرایہ کی 34 جلد ہے، صفحہ نمبر 203 ہے۔ اور اسی طرح امام منذری نے بھی ترغیب الترہیب میں مولانا شریف رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے ہمارے عالم دین گزرے ہیں اور بہت اچھے خطیب گزرے ہیں، مولانا شریف صاحب الآبادی اکثر علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر ترغیب الترہیب کی روایات سنایا کرتے تھے۔ اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ مولانا شریف صاحب اکثر ضعیف من گھڑت موضوع روایات بیان کرتے ہیں، کیونکہ امام منذری کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ متساہل ہے، اور انہوں نے بھی اس حدیث کو بالکل صحیح کہا ہے۔ اور اسی طرح امام عینی حنفی نے بھی، امام عینی حنفی نے انہوں نے بھی اس کی توثیق بیان کی ہے، اور انہوں نے ایک شرح یعنی کہ سنن ابی داؤد کی ایک شرح ہے، شرح عینی، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 331 میں، اور ابن قطان فاسی نے کہا ہے کہ جو آدمی اس راوی کو ضعیف کہے اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ تو ثابت یہ ہوا، توجہ کیجیے، ثابت یہ ہوا کہ یحییٰ بن سلیم الطائفی جو ہیں جمہور محدثین کے نزدیک ثقہ ہیں، اور جمہور محدثین کے نزدیک صدوق ہے، صحیح الحدیث ہے اور حسن الحدیث ہے۔ لیکن توجہ کیجیے، بعض لوگوں نے نا ان کے بارے میں الفاظ بولے ہیں، مثلا بعض نے کہا ہے اخطا، بعض نے یخطئ، بعض نے یہم کی جرح کی ہے۔ اور یہ بھی ہم بتانا چاہتے ہیں اس طرح کی جتنی بھی جرح بعض کتابوں میں آپ کو ملے گی جو کہ حسن الحدیث کے منافی نہیں ہے، وہ بھی جرح کیا ہے، حسن الحدیث کے منافی نہیں ہے۔ اور بعض نے اسی پر صحیح الحفظ اور کثیر الخطا اور منکر الحدیث وغیرہ کی جرح کی ہے، جس کا تعلق یحییٰ بن سلیم عن عبید اللہ بن عمر والی روایت سے ہے، نہ کہ اس روایت سے۔ اور آخر میں خلاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں، خلاصہ یہ ہے کہ یحییٰ بن سلیم الطائفی کے 4 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں؟ 4۔ سب سے پہلا درجہ کہ جب وہ ابن قسیم سے روایت کریں تو متقن اور ثقہ ہوتے ہیں، اور اسی طرح ان سے جب عبداللہ بن زبیر الحمیدی روایت کریں تو اس وقت بھی یہ ثقہ ہوتے ہیں، یعنی کہ صحیح الحدیث ہیں۔ اور عبید اللہ بن عمر ابن قسم کے علاوہ تمام راویوں سے وہ روایت کریں تو حسن الحدیث ہیں، اور عبید اللہ بن عمر سے ان کی روایت ضعیف ہے۔ کن سے ضعیف ہے؟ عبید اللہ بن عمر سے۔ تو یہ بخاری آپ کے سامنے ہے، تو بخاری میں عبید اللہ بن عمر ہیں نہیں ہے، لہذا محدثین کے قاعدے اور قانون کے مطابق یہ روایت اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ ہم ان لوگوں کو کہنا چاہتے ہیں کہ بخاری پر اعتراض نہ کرو، اس کی سند اور متن پر تمام لوگوں کا اجماع ہو چکا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔